بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ خلافت عثمانیہ کو قائم کرنے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا، ارطغرل غازی یا پھر اس کے بیٹے عثمان غازی یا پھر اورخان غازی، تینوں میں سے سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو جائے گا؟ آج جس خلافت عثمانیہ کو دنیا جانتی ہے، جس ارطغرل غازی کو دنیا جانتی ہے، آخر آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا کہ اس ارطغرل غازی کو کس نے مدد کیا؟ دنیا میں ہیرو کے طرح ارطغرل غازی کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کون سے انسان ہے جس نے ارطغرل غازی کو زیرو سے ہیرو بنا دیا؟ حقیقت کو جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل غازی اپنے چھوٹے سے حصے کو لے کر رکا جا رہے تھے اور ارطغرل غازی اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگ کر اس کے قبیلے میں جوائنٹ ہونا چاہتے تھے اور ماں حلیمہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ جب ارطغرل غازی کوس تاک کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ سارے لوگ رک کر جنگ دیکھنے لگے۔ ارطغرل غازی کے دماغ میں خیال آیا، اس نے اپنے گھڑ سوار کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خواتین اور بچے کو پہاڑ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں کود پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی بہت شدت کی پڑ رہی تھی۔ یہ لوگ پہاڑ سے اترے تو دھول اڑنے لگے تو یوں محسوس ہوا کہ ارطغرل غازی بہت سارے گھڑ سوار کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کی تعداد 200 کی تھی۔ گھڑ سواروں نے ارطغرل غازی سے پوچھا کہ کس کا ساتھ دیا جائے، لیکن معلوم ہی نہیں تھا کہ ان دونوں گروہوں میں مظلوم کون ہے۔ پھر کسی طرح معلوم ہوا کہ مظلوم کون اور ظالم کون۔ پھر تازہ دم گھڑ سواروں نے دل کھول کر لڑائی کی اور دشمن مات کھا گئے اور بھاگ گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے سلطان علاء الدین قیقباد کی مدد کی اور جس سے جنگ کر رہے تھے وہ منگول تھے۔ سلطان علاء الدین ہار جاتے، شکست کھا جاتے اگر ارطغرل غازی اور اس کے ساتھی نہ آئے ہوتے۔ دوستو، سلجوق سلطان نے ارطغرل غازی کو بلایا اور اس کی پوری کہانی سنی۔ پھر سلطان نے اس کی بہادری کی داد دی اور کہا کہ تمہیں جو مانگنا ہے مانگو، تمہیں مل جائے گا۔ تو ارطغرل غازی کے پاس رہنے کو جگہ نہ تھا تو اس نے اپنے اور قبیلے کے لیے رہنے کے لیے زمین مانگی۔ سلطان اس بات پر قہقہا لگایا اور کہا بس اتنی چھوٹی سی بات۔ پھر سلطان نے میز پر نقشہ بچھایا اور چاقو سے اس پر نشان لگایا اور سغوت کا علاقہ ارطغرل کو دے دیا گیا۔ سغوت کا علاقہ بہت ہرا بھرا تھا، جھیلیں بھی موجود تھی اور سغوت بازنطینی سرحد پر واقع تھا۔ بازنطینی ریاست کا بڑا شہر بورسا 100 کلومیٹر کی دوری پر تھا اور ہانلی بازار، ایناگول، ازنق اور بیلک، یہ سارے شہر اور علاقے بازنطینی تھے اور سغوت کے قریب ہی تھے۔ اور سلطان علاء الدین نے ان شہروں کو فتح کرنے کی اجازت بھی ارطغرل غازی کو دے دی اور اسے اپنا مشیر خاص بھی بنا لیا تھا۔ اسی طرح قائی قبیلے پروان چڑھتا رہا اور دور دراز ممالک سے لوگ اس کے ساتھ جڑنے لگے۔ اوغوز قبائل کے مجبور اور مسکین لوگ بھی اس زمین پر پناہ لینے کے لیے آتے اور لوگ ارطغرل غازی کے قبیلے سے جوائن ہونے لگے۔ یہیں پر ارطغرل کی کہانی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے ہانلی بازار، قراجہ حصار، ایناگول، ازنق اور بیلک کو فتح کیا تھا۔ عثمان نے اپنی زندگی کو قبیلے اور نسل کے لیے وقف کر دی تھی اور یہ کام 1288 عیسوی میں اپنے انتقال تک کرتا رہا۔ انتقال کے بعد اسے سغوت میں دفن کر دیا گیا۔ علاء الدین سلجوق کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ علاء الدین کے 3 بیٹے تخت کے لیے لڑ پڑے اور ریاست کمزور سے کمزور ہو گئی۔ پھر غیاث الدین سلجوق بادشاہ بنا اور منگولوں کے ہاتھ مارا گیا اور یوں سلجوق سلطنت ختم ہو گئی۔ اور عثمان غازی بڑے چالاک اور چتور تھے۔ عثمان غازی کو معلوم تھا کہ منگول بہت خطرناک ہے تو عثمان نے منگولوں سے بیعت کر لی کہ وہ سغوت کو نہیں چھینیں گے اور عثمان غازی اور ان کے افواج منگولوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ عثمان کے بیٹے اورخان اپنے والد سے بہت عشق کرتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی اپنے والد کی خواہش کے لیے وقف کر دیے۔ بورسا شہر 1326 میں فتح ہو گیا۔ پھر ایک دن جب عثمان بوڑھا ہو گیا تو اورخان غازی اپنے لوگوں کو بلا کر کہا کہ میرے والد کے نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور میں اس سلطنت کا پہلا شہری اور سپاہی ہوں۔ اس نے والد کا ہاتھ چوما اور اپنے والد سے بیعت کر لی۔ پھر سارے سپاہی لائن میں لگ گئے اور عثمان بن ارطغرل غازی کے ہاتھ کو چومنے لگے اور بیعت کرنے لگے اور ان لوگوں نے سب سے پہلے پکارا یا سلطان عثمان بن ارطغرل۔ اور یہ واقعہ ایک چنار کے درخت کے نیچے تھا۔ عثمان غازی کے بعد اورخان نے سلطنت سنبھالی، لہذا اگر ہم کسی کو کریڈٹ دے سکتے ہیں عثمانی سلطنت کا تو وہ بے شک اورخان غازی ہوگا، کیونکہ ارطغرل غازی کا سفر سغوت میں ختم ہو گیا تھا۔ پھر عثمان غازی کی خواہشوں نے
बोरसा के किले तक दम तोड़ दिया था। फिर खानदान को अगर और खान गाजी न मिला होता तो काई कबीले की कहानी 1326 में बोरसा में खत्म हो जाती और आज आप लोग खिलाफत उस्मानिया को जान ही नहीं पाते। लेकिन ये जरूर जाने कि मेहनत तो आबा अजदाद की ही थी, फिर उनके खून और खान गाजी और उनके खानदान ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया को रोशन किया और उनके बाप दादाओं के ख्वाब को पूरा किया। दोस्तों, अब आपकी बारी है कि आप इन तीनों में से यानी तुगरल गाजी, उनके बेटे उस्मान गाजी और उनके बेटे और खान गाजी, तीनों में से सबसे ज्यादा क्रेडिट आप किसको देते हैं? आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।